اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کس طرح انسان کو اللہ کی عبادت یعنی بندگی اور اطاعت کے لیے تیار کرتی ہے۔ انسان کو وہ یہ عقیدہ دیتی ہے، اس کے دل میں یہ عقیدہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں، خدا ہی اس کا اصلی بادشاہ اور حاکم ہے۔ اس کے اندر فرض شناسی کی عادت اور خدا کے احکام کو بجا لانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں وہ صفات خود بخود پیدا ہونے لگتی ہیں جو انسان کو ساری زندگی کو خدا کی بندگی عبادت بنا دینے کے لیے ضروری ہے۔ نماز سے پہلے ایک اہم ایک اہم رکن اذان کا ہے۔ سب سے پہلے اذان کو لیجئے، دن میں 5 وقت آپ کو یہ کہہ کر پکارا جاتا ہے کہ آپ کا اللہ بہت بڑا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کس آواز کے ساتھ ہمیں پکارا جاتا ہے، یہ کیسی آواز ہے، یہ کیسی زبردست پکار ہے جو ہر روز 5 مرتبہ یہ آواز کس طرح ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زمین میں جتنے بڑے خدائی کے دعوے دار نظر آتے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ زمین و آسمان میں ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے بڑائی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ آؤ اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ کون ہے جو اس آواز کو سن کر ہل نہ جائے گا؟ کیوں کر ممکن ہے کہ انسان کے دل میں ایمان ہو، وہ اتنی بڑی گواہی اور ایسی زبردست پکار سن کر اپنی جگہ بیٹھا رہے، اپنے مالک کے آگے سر جھکانے کے لیے دوڑ نہ پڑے۔ آئیے نماز پڑھنے سے پہلے جس پکار کی طرف ہمیں پکارا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اذان، اور اس کے معنی کو ہم سمجھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اذان سنی تو رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی چادر آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آنکھیں سرخ ہو گئیں، اور ان سے ان کے شاگرد حضرت ابو عالیہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یہ رونا کیسا اور یہ غم کیسا؟ ہم بھی اذان سنتے ہیں مگر نہیں روتے، مگر آپ کے رونے نے تو ہمیں بھی رلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے تو نہ سکون حاصل کر سکیں اور نہ سو سکیں، تو کسی نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ مؤذن کیا کہتا ہے؟ فرمایا تو سنو مؤذن کیا کہتا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے مصروفیت اختیار کرنے والو، اذان کے لیے فارغ ہو جاؤ اور اپنے بدنوں کو آرام دو اور سب سے بہترین عمل کی طرف آ جاؤ۔ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو گویا وہ یوں کہتا ہے کہ میں ان تمام مخلوقات کو جو آسمان اور زمین میں ہیں گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ کے ہاں قیامت میں گواہی دیں کہ میں نے تو سب کو نماز کی طرف دعوت دی تھی۔ اور جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ قیامت میں تمام انبیاء علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے گواہی دیں گے کہ میں نے تو سب کو ہر دن 5 مرتبہ نماز کے بارے میں خبر دی ہے۔ جب مؤذن وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو گویا وہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے نماز کو دین بنایا ہے تو تم اس کو قائم کرو۔ جب وہ کہتا ہے حی علی الفلاح
تو گویا کہتا ہے اللہ کی رحمت تلاش کرو اور ہدایت میں سے کچھ لے لو۔ اور جب وہ دوبارہ یہ الفاظ دہراتا ہے اللہ اکبر، تو گویا کہتا ہے کہ اب نماز سے پہلے باقی تمام کام حرام ہیں، یعنی کاموں کو چھوڑ کر نماز کی طرف چلے آؤ۔ اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو گویا کہتا ہے کہ زمین اور آسمان نے جس امانت کو لینے سے انکار کر دیا تھا وہ تمہارے ذمے کر دی گئی ہے، تو تم چاہو تو اس کی طرف آگے بڑھو اور چاہو تو پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ۔ جن لوگوں کے دلوں میں نماز کی اہمیت ہوتی ہے وہ اذان کے معنی کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اذان کے معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ صدقہ جاریہ بنائیے اپنے لیے اور میرے لیے۔ اگلی ویڈیو دیکھنے تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔